مشرق وسطی کا دورہ، مصری صدر سے ملاقات۔ ایرانی حمایت یافتہ ملیشیاؤں کے امریکی اہداف پر دوبارہ حملے، امریکی عہدیدار۔ سعودی عرب امریکی ہتھیار ساز کمپنی کے میزائل ڈیفنس سسٹم کے پرزے تیار کرے گا۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن مصری صدر عبد الفتاح السیسی سے ملاقات کے لیے قاہرہ پہنچے۔ امریکہ، مصر اور قطر کی ثالثی میں غزہ میں جنگ بندی اور یرغمالوں کی رہائی کے معاہدے کو آگے بڑھانے کے لیے کام کر رہا ہے۔ اعلیٰ امریکی سفارتکار ریاض کا دورہ کرنے کے بعد مصر پہنچے، جس کے بعد وہ قطر جائیں گے اور پھر اسرائیل روانہ ہوں گے۔ اس دوران وہ یرغمالوں کی رہائی کے مذاکرات، جنگ کے بعد غزہ کی تعمیر نو کے منصوبوں اور عرب ملکوں اور اسرائیل کے تعلقات کو معمول پر لانے کے امکانات پر بات چیت کریں گے۔ اکتوبر کے بعد سے بلنکن کا خطے کا یہ 5واں دورہ ہے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ حکام کے مطابق جنوبی بحیرہ احمر سے گزرنے والے ایک بحری جہاز پر منگل کے روز یمن کے حوثی باغیوں نے ایک اور مشتبہ ڈرون حملہ کیا۔ برطانوی فوج کے یونائیٹڈ کنگڈم میری ٹائم ٹریڈ آپریشنز نے کہا کہ یہ حملہ یمنی بندرگاہ حدیدہ کے مغرب میں ہوا اور پروجیکٹائل نے پل پر موجود جہاز کی کھڑکیوں کو معمولی نقصان پہنچایا۔ پرائیویٹ سیکیورٹی فرم ایمری نے اس جہاز کی شناخت بارباڈوس کے پرچم بردار کارگو جہاز کے طور پر کی، جو برطانیہ کی ملکیت ہے۔ فرم نے کہا کہ جہاز میں کسی کو کوئی چوٹ نہیں آئی۔ بعد ازاں ایرانی حمایت یافتہ حوثی باغیوں کے ایک فوجی ترجمان بریگیڈیئر جنرل یحییٰ ساری نے ایک بیان میں دعویٰ کیا کہ باغی افواج نے بحیرہ احمر میں 2 الگ الگ جہازوں پر حملہ کیا، ایک امریکی اور ایک برطانوی۔ تاہم دعوے کی حمایت کے لیے کوئی ثبوت فراہم نہیں کیا گیا۔ ترکی اور ہمسایہ ملک شام میں آنے والے تباہ کن زلزلے کا 1 سال مکمل ہونے پر ملک کے مختلف علاقوں میں لوگ جمع ہوئے اور اپنے دوستوں، عزیزوں اور پڑوسیوں کا سوگ منایا، جبکہ حکومت نے برسی کی یاد میں کئی تقریبات کا اہتمام کیا۔ انطاکیہ میں مشتعل ہجوم کی پولیس کے ساتھ اس دوران جھڑپیں ہوئیں جب عہدیداروں کو یادگاری تقریب میں لے جایا گیا۔ لوگوں نے ناکافی اقدامات پر حکومت پر تنقید کی اور انطاکیہ کے میئر کے استعفے کا مطالبہ کرتے ہوئے نعرے لگائے۔ ترکی کے شہریوں نے کہا کہ وہ اس سانحے کو اور ان کے ساتھ جو کچھ ہوا نہیں بھولیں گے۔ 6 فروری 2023 کو 7.8 شدت کے زلزلے سے شام میں 6000 جبکہ ترکی میں 59,000 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے تھے۔ یہ وائس آف امریکہ ہے۔ آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے facebook.com/VOA Urdu۔ امریکی ہتھیار ساز کمپنی لاک ہیڈ مارٹن نے سعودی عرب کی کمپنیوں کے ساتھ اپنے میزائل ڈیفنس سسٹم کے پرزے بنانے کے معاہدوں پر دستخط کیے۔ ملک کے سرکاری خبرساں ادارے کے مطابق اس معاہدے کا اعلان دارالحکومت ریاض میں ورلڈ ڈیفنس شو کے موقع پر الگ سے کیا گیا۔ سعودی عرب کی سرکاری کمپنی سعودی عربین ملٹری انڈسٹریز نے تقریب میں 11 معاہدوں پر دستخط کیے۔ یہ معاہدے ایک ایسے وقت میں ہوئے ہیں جب خطے میں کشیدگی بڑھ رہی ہے اور امریکہ مشرق وسطی میں ایران کی پشت پناہی کے حامل گروپس کے خلاف فوجی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہے۔ برطانیہ کے شاہ چارلس سوم میں کینسر کی تشخیص کے بعد ان کا علاج جاری ہے۔ وہ اب بھی برطانیہ کے بادشاہ اور ریاست کے سربراہ ہیں۔ شاہی محل سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ کنگ چارلس اپنی عوامی مصروفیات ملتوی کر دیں گے اور ان کی جگہ شاہی خاندان کی سینئر شخصیات تقریب میں شریک ہوں گی۔ پریس ایسوسی ایشن نیوز ایجنسی کے مطابق پرنس ہیری اپنے والد سے ملنے کے لیے واپس برطانیہ جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ صدر جو بائیڈن نے پریس سے بات کرتے ہوئے کنگ چارلس میں کینسر کی تشخیص کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا۔ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے سوشل نیٹ ورک ٹروتھ پر ان کی جلد اور مکمل صحت یابی کی دعا کی۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ وائس آف امریکہ نے پاکستان کے نوجوانوں سے ان کے مسائل اور 8 فروری کو ہونے والے انتخابات کے بارے میں ان کی رائے جاننے کے لیے ایک سروے کروایا۔ پاکستانی نوجوانوں میں سے تقریباً نصف یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انتخابات ان کی روزمرہ زندگی پر کوئی اثر نہیں ڈالیں گے۔ سروے میں 18 سے 34 برس کی عمر کے نوجوانوں سے مختلف سوالات کیے گئے، جن کی تفصیل آپ ہمارے سوشل میڈیا ہینڈلز VOA اردو اور ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر پڑھ سکتے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ سعدیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر بہجت جیلانی کو اجازت دیجیے۔